اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، معلم بنو یا متعلم بنو اور تیسری حالت اختیار نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد بننے کا، یعنی کہ علم آپ پھیلائیں، استاد بنیں، معلم بنیں، مدرس بنیں، دوسروں کو تعلیم دیں، ایک حالت یہ ہے۔ دوسری، یا متعلم بنیں، آپ شاگرد بن جائیں، آپ طالب علم بن جائیں، آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں، آپ کسی سے علم سیکھیں، اور تیسری حالت اختیار نہ کریں۔ یعنی کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے بعد جب بولنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ علم کے حصول پہ لگ جائے اور پوری زندگی اپنی موت تک علم حاصل کرتا رہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ تو جو پہلے مسلمان لوگ تھے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت سارے مسلمان سائنسدان جنہوں نے بہت ساری ایجادات کی تھیں، وہ سب کچھ علم کی مرہون منت تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب پھر ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، اور باتوں میں ہم مصروف ہوتے گئے، تو جو ہمارا عروج تھا مسلمانوں کا وہ آہستہ آہستہ بتدریج گھٹتا گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہم زوال پذیر ہو گئے۔ مسلمان جو تھے انہوں نے ذلتیں اور رسوائیاں بھی دیکھیں، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں اور کئی علاقوں میں مسلمانوں کو محکوم بنا لیا گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو سارے مسائل ہیں، ان کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ تو جو پہلی احادیث مبارکہ ہے اس میں اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور ایک مسلمان کے لیے علم کا پہلا ذریعہ ہے، اور ایسا ذریعہ ہے کہ جو معتبر ترین ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے جب بھی وہ کسی معاملے کے بارے میں سوچے گا تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے دیگر ذرائع کے بارے میں سوچے گا کہ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کرام جو ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کا عمل کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلا جو فاسٹ سورس آف نالج ہے اسلام میں وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس سے ہم کس وقت سیکھیں گے؟ اس سے ہم اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اور قرآن پاک ہے غیر ہماری مادری زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس زبان کا نالج جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کی تشریح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور سچا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو صبح جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کا جو پہلا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بھی وہ جتنے کام کرتا ہے تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا۔ اگر وہ ایک دکاندار ہے تو وہ تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ جب وہ تولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول میں
کمی سے منع فرمایا ہے، اور جب وہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل اس کے سامنے ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کیسے ڈیلنگز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو دوسروں کو پڑھائیں اور ہم اس حدیث مبارکہ پہ عمل کریں تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک نماز کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، کتنی بار حکم فرماتا ہے، تو ہم اس پہ عمل بھی کر لیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے نہیں، ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے نتائج سامنے نہیں اچھے آ سکتے۔ تو دنیا کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، تو وہ علم بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم دین بھی بڑا ضروری ہے، یہ بھی حاصل کریں، کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے، ایک مسلمان نے اگر اپنی مثالی اور بہترین زندگی بنانی ہے تو اس کے لیے اس نے جو کام بھی کرنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعہ کیا ہے۔ اس اصول کو جب سے ہم نے چھوڑا تو پھر ذلت ہمارا مقدر بننے لگی۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسا قانون ہمارے ملک میں پاس ہو گیا اور اکثریت کے ساتھ پاس ہو گیا، کیونکہ ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا سوچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بھی اہم کام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، کیا وہ اسلام کے ساتھ متصادم تو نہیں ہو رہا، اس کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کے مقابلے میں تو نہیں آ رہا۔ تو اگر ہم یہ سوچتے، ہمارے جو ہیں حکمران اور سیاستدان یہ سوچتے تو یہ بل جو ہے پاس نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں۔ تو خیر یہ ملک تو ہم نے حاصل کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ، لیکن جو نظام مصطفیٰ ہے وہ ہم نے اس میں قائم نہیں کیا، صرف ہم نے نام اسلام کے نام پہ اور کلمہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں جو قوانین چل رہے ہیں آج بھی وہ قرآن پاک سے متصادم ہیں، وہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ جب وہ ادھر برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کرتا تھا تو اس نے جو محکوم قوموں کے لیے قانون بنائے تھے وہی قانون ہم چلا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے کہ کیس جو ہے وہ 10 سال 15 سال تک چلتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ظلم و جبر، لڑائی جھگڑا اور اس طرف جاتا ہے۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم سنورنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو خود بھی پڑھنا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھانا ہوگا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اور جو دستور ہے وہ بھی ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں جو دستور ہے وہ بھی قرآن پاک کا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، یہ پریشانیاں، یہ ہماری حیرتیں اور ہمارے جھکے ہوئے سر نہیں ہوں گے۔ ہمارے حکمران پھر غیرت کے ساتھ باہر جائیں گے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر ہم سود نہیں کھائیں گے۔ ہم نے جب IMF بینک سے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں سود پہ، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے، تو ہماری معاشرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ خود بھی قرآن پاک پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور قرآن ایک وقت پھر آئے گا جب ہم شروع سے بیسک سے اپنے معاشرہ کو ٹھیک کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہاں جو ہے قرآن پاک کا نفاذ ہوگا، یہاں جو فیصلے ہوں گے عدالتوں میں وہ قرآن پاک کے مطابق ہوں گے، شریعہ کے مطابق ہوں گے، اور ہم اس وقت عظیم ترین قوم ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔